الصلاة خير من النوم۔ البتہ یہ جو ہماری فکر بن رہی ہے کہ دنیا میں خوشیاں نہیں بلکہ مصیبت ہے، دنیا کے اندر بلائیں ہیں، دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، یہ سوچ ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکالنی ہوگی۔ کیا اللہ نے ہمیں بلاؤں میں بھیج دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں مصیبت میں بھیج دیا؟ نہیں نہیں، دراصل خوشیاں غموں میں کب تبدیل ہوتی ہے، راحتیں مصیبتوں میں کب تبدیل ہوتی ہے، آرام بے چینیوں میں کب تبدیل ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور صرف ہم ہیں۔ اس لیے کہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی جب تم جرائم کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم برائیاں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تمہیں تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ 1% لوگوں کو جو ہے بیماری ملتی ہے امتحان کے طور پر، اور باقی لوگوں کو بیماری بلا اور مصیبت کے طور پہ، گناہوں کی سزا کے طور پہ بیماریاں ملتی ہے۔ آج یہ جو بیماریوں کی کثرت ہے، آج جو بیماریاں عروج پر ہے، ایسی بیماریاں کہ انسان موت مانگ رہا ہے، حالانکہ مصیبت کی وجہ سے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی بیماریاں، ایسی تکلیفیں کہ انسان موت مانگ رہا ہے، انسان بے چین ہے۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، جوان تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو کتنی نعمت دیتا ہے۔ حسن اللہ نے دیا، طاقت اللہ نے دی، قوت اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، ساری نعمتیں اللہ نے دی، مگر ساری نعمتیں استعمال کہاں کی جاتی ہے؟ کوئی زنا کے اڈے پر، کوئی شراب کے اڈے پر، کوئی برائی کے اڈے پر۔ روکنے والے روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں رکو یار، یہی جوانی کے دن تو ہے جن دنوں ہم عیش کر سکتے ہیں، ہم عیاشیاں کر سکتے ہیں، اور پھر جوانی ڈھل جائے گی تو یار پھر کیا ہوگا؟ یہی دن تو ہے کہ زنا کے اڈوں کو آباد کرے، یہی دن تو ہے کہ کسی پہ ظلم کرے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت جب دینا جانتی ہے تو قدرت چھیننا بھی جانتی ہے۔ میرا اللہ نعمت دے کر کے تمہیں بھول نہیں جاتا، میرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ جب کوئی جوانی میں عیاشی کرتا ہے تو جب قدرت اس پر پکڑ کرتی ہے تو پھر اس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان چادروں کے اندر منہ چھپا کر کے روتا ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کے بیٹوں کے دل میں رہ جاتی ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کی بہوؤں کے دل میں رہ جاتی ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کے پوتا پوتی کے دلوں میں رہ جاتی ہے، نہ سماج میں اس کی ہمدردی رہ جاتی ہے۔ ہر بیمار ہونے والے کو دیکھ کر لوگ ترس کرتے ہیں، لیکن پاپیوں کو بیمار ہوتا دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جوانی میں پانی کے اندر آگ لگاتا تھا، جوانی کے اندر بڑی آوارگی کرتا تھا، اب اپنے نتیجے کو پہنچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے اس وقت قدرت اس کو گناہ کی سزا دیتی ہے تاکہ انسان پھر اللہ اکبر توبہ بھی نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری قوم کے جوانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ جیسے ہم بڑھاپے کو بھول گئے، جیسے ہم قبر کو بھول گئے، جیسے ہم آخرت کو بھول گئے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھول گئے۔ آج مسلم جوانوں کی کیفیت یہ ہے کہ جن گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے وہ سارے جرائم آج ہمارے جوانوں کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ خوبصورت جسم کا کب تک ناجائز استعمال کرتے رہو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کب تک اس کا غلط استعمال کرتے رہو گے؟ اللہ نے جوانی دی تو رب کی عبادت کرنے کی بجائے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے کی بجائے ہمارا جوان مسجدوں سے کوسوں دور گناہوں کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے۔ پکنک کے نام پر زنا کیا جاتا ہے، کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر کے رات بھر گانے سنے جاتے ہیں، غلط سلط ڈائلاگ بازی، فیشن پرستی کے نام پر اسلام کی تہذیب سے بغاوت، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ شراب
شراب کی اڈوں پر دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ زنا کے اڈے پر دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ اللہ اکبر برائیوں کے اڈے پر، تو بتاؤ کہ قدرت ہم سے خوشیاں چھینے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آج جوان چند دنوں کے بعد بہت ساری بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر بیمار گنہگار نہیں ہوتا، اس کی وضاحت پہلے آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، ورنہ ہر آدمی سوچے گا کہ میری بیماری پر آپ نے گناہوں کا الزام لگا دیا۔ ہر آدمی گناہوں کے سبب بیمار نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر لوگ گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، کل کا حال یہ تھا، 90 سال کے لوگ کئی گھنٹے تک قیام کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، آج 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں تو اس کا احتساب کرنا پڑے گا۔ نعمت کو زوال بغیر گناہ کے نہیں آتا، خوشیاں بغیر گناہ کے چھینی نہیں جاتی۔ اگر حضرت آدم جیسے معصوم ذات سے لغزش پیغمبرانہ اور خطا اجتہادی ہو جائے تو جنت کی بہاریں حضرت آدم سے واپس لے لی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، خوش تھے، خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جو مانگا اللہ نے عطا کیا، بیوی مانگا تو خوبصورت بیوی بھی عطا کی۔ بتاؤ جنت سے زیادہ خوشیاں کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن جب جناب آدم علیہ السلام سے ایک معصوم سے لغزش پیغمبرانہ اور خطا اجتہادی ہوتی ہے تو اللہ خوشیوں کو واپس لے لیتا ہے اور حضرت آدم کو دنیا میں اتار دیتا ہے، اور 200 سال تک کم و بیش حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ پتا چلا بیوی سے جدائی بھی گناہ کے سبب ہوتی ہے۔ یہ جو کثرت طلاق کی لعنت ہے، اگر ہم نے جرائم کو پروان نہ چڑھایا ہوتا تو بیویاں تم سے جدا نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آدم و حوا میں جدائی ہوئی ایک لغزش پیغمبرانہ کی وجہ سے، خطا اجتہادی کی وجہ سے۔ ارے معصوم سے اگر لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو شوہر ہند میں اتارا جائے اور بیوی جدہ تک کے دور کر دی جائے اور 2 سال تک کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے، یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ اللہ نے بطور سزا آدم کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ محبوبوں کے حوالے سے بہت غیرت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کر کے ہمیں دعوت عبرت دی جاتی ہے، ہمیں عبرت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتا چلا میاں بیوی کی جدائی کا سبب کیا ہے، اب پتا چلا گھر کے چھین جانے کا سبب کیا ہے۔ جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت آدم علیہ السلام کا وطن ہے، جنت آدم علیہ السلام کے لیے ہے، آدم جنت کے لیے، جنت آدم کے لیے، لیکن وہ گھر کیوں لے لیا گیا؟ پتا چلا گھر سے بے گھر بھی گناہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عبرت کا مقام ہے۔ معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو گھر بھی لے لیا جائے، بیوی سے بھی دور کر دیا جائے، خوشیاں بھی واپس لے لی جائے۔ جب معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہو تو اس طریقے سے نعمتیں واپس دی جاتی ہے۔ اگر ہم گنہگار پاپیوں سے گناہ ہو، وہ بھی کون سا گناہ؟ اللہ اکبر، جن گناہوں کا حال یہ ہے رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر، اپنی طبیعت کے مطابق گندگی، وہ فلمیں، اللہ اکبر، جو تمہارے ایمان کو لوٹ رہی ہے، وہ گانے جو تمہارے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، کبھی ماں باپ کو دھکا دینا، کبھی مسجدوں کو ویران کرنا۔ اللہ اللہ، آپ مجھے بتائیں ہمیں خوشیاں کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لے، اگر مسلم جوان گناہوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لے، اللہ رب العزت وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹ نہیں سکو گے، ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی خوشیاں کبھی کم نہیں ہوگی، ہمارا دامن تنگ
दामन पड़ जाएगा, खुदा की दी हुई दौलत कम नहीं होगी, हमारा दामन कम पड़ जाएगा, खुदा की नेमतें कम नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ने नेमतें बचाकर रखने के लिए थोड़ी नेमतें पैदा की है, वो तो बेनियाज है, उसने नेमतों को देने के लिए नेमत पैदा की है। और सुनो सुनो, मेरे अल्लाह के खजाने की शान ये है, मुस्तफा जाने रहमत गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सारे अव्वलीन और आखिरीन मिल करके एक मैदान में जमा हो जाए, ध्यान से सुनना, मेरे रब की जवादी और करीमी का हाल क्या है, वो कैसा जवाद और करीम है, उसके खजाने का हाल क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मैदान में सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा हो जाए, सारी मखलूक इकट्ठा हो जाए और सब मिल करके अपनी मनमानी मुरादें रब की बारगाह में पेश करे। कोई कहे मुझे ये चाहिए, कोई कहे मुझे ये चाहिए, कोई कहे मुझे ये चाहिए। हर मांगने वाली मखलूक की मुराद अल्लाह उसको अता कर दे, सबको नेमत दे दे, फिर भी मेरे अल्लाह के खजाने से इतना भी कम नहीं होगा जितना समुंदर में सुई डालकर निकालने से